نہ صرف یہ کہ خدا کون ہے، خدا کیا حکم دیتا ہے، یا خدا نے ہسٹری میں انسانیت کے لیے کیا کیا ہے، اور خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے، اور خدا نے آپ کے لیے کیا کیا ہے، بلکہ خدا وہ کرے گا جو وہ چاہتا ہے کہ وہ کرے۔ یہ ایک ایسا سچ ہے جسے ایک مسیحی ہوتے ہوئے آپ کو ہر روز یاد کرنا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ ہماری صرف یہی زندگی ہے، ہم جو کچھ پائیں گے وہ اسی زندگی میں پائیں گے، لیکن یہ سچ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اتنا خوشنما ہے جتنا کہ ہمارا فیوچر خدا کے فضل سے ہوگا۔ پہلے کرنتھیوس کے 2 باب اور اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی۔ آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ فردوس کی چابی ان لوگوں کے لیے ہے جو اس سے محبت رکھتا ہے، جبکہ میں خدا سے اتنی پرفیکٹلی محبت نہیں رکھتا۔ خدا آپ سے اس لیے محبت نہیں رکھتا کیونکہ آپ کا پیار اس کے لیے پرفیکٹ ہے۔ اگر آپ استثناء کے 7ویں باب کو پڑھیں تو خدا نے اسرائیلیوں کے لیے راہ تیار کی۔ اگر کوئی یہ پوچھے کہ خدا اسرائیل سے محبت کیوں رکھتا ہے تو خدا اس کا جواب دیتا ہے کیونکہ خدا کو اسرائیلیوں سے پیار ہے، کیونکہ یہ خدا کا فیصلہ ہے اور خدا نے انہیں چنا تھا، اس لیے خدا کی محبت ان کے لیے بے لوث ہے۔ خدا کی محبت نہ تو ہم سے شروع ہوئی ہے اور نہ ہی ہم پر ختم ہوگی، بلکہ خدا کی محبت خدا سے شروع ہوئی ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ ہی رہے گی، اور خدا ہم سے محبت رکھتا ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگ یوں کہہ سکتے ہیں لیکن میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ ایسا سوچنا چھوڑیے۔ افسیوں اس کے 2 باب اور اس کی 6 اور 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے۔ خدا نے آپ کو بچا لیا ہے تاکہ تمام تخلیقات باشمول پرنسپیلٹیز، پاور، ڈومینین کو ظاہر کر سکے کہ وہ کتنا اچھا ہے۔ اس لیے خدا نے آپ کو بچایا ہے۔ اس نے آپ کو کیوں چنا؟ آپ اتنے نوبل نہیں ہیں اور نہ ہی آپ اتنے عقل مند ہیں، تو خدا نے آپ کو کیوں چنا؟ خدا کمزوروں کو کیوں چنتا ہے؟ تاکہ وہ انہیں یہ ظاہر کر سکے کہ وہ کتنا اچھا ہے۔ پولس نے اسے بیان کیا ہے۔ خدا نے اپنے بیٹے کی وراثت کو بدترین انسانیت کی طرف موڑنے کے لیے سب سے بڑی نعمتیں عطا کیں۔ آپ ایک ایسے بلینئر کا تصور کیجئے جس کے منصوبے برے ہیں۔ وہ آپ میں سے کسی آدمی کو چنتا ہے کیونکہ وہ آدمی اپنی دولت کسی اور کو دینا نہیں چاہتا، اس لیے وہ اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے چنا ہے، اور وہ اپنی تمام تر دولت کا حصے دار اس آدمی کو بنا لیتا ہے، اور وہ اسے یہ کہتا ہے کہ وہ لوگوں کو دکھائے کہ وہ کتنا زیادہ چیریٹیبل ہے اور کتنی زیادہ دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ لیکن خدا نے ہمیں چنا ہے تاکہ ہم اس کے جلال کی بھرپوری میں چلیں، تاکہ دوسری قومیں بھی اس چیز کو جانیں، اور وہ قومیں بھی جو خدا کو اس طرح سے نہیں جانتی وہ بھی یہ جانیں اور یہ سمجھیں کہ خدا نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، اس نے کس طرح سے اپنے جلال میں ہمیں بھرا ہے، اور تاکہ وہ بھی خدا کی اس طرح سے پرستش کر سکیں جس طرح سے انہوں نے پہلے کبھی نہ کی ہو۔ اور شاید وہ ایسا کر بھی نہ پاتی اگر خدا وہ تمام تر اچھی چیزیں ہمارے لیے نہ کرتا۔ اور یہ جلال کی بھرپوری صرف ایک دن کے لیے نہیں ہے، بلکہ خدا ہر روز آپ کو اپنا جلال دیتا ہے، اور آپ کے اندر جلال کی بھرپوری ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے دوسری قومیں بھی دوبارہ آپ کو دیکھتی ہیں، اور اس طرح سے وہ آپ کے ذریعے سے خدا کو اور بھی زیادہ جانتی ہیں، اور پھر خدا کی پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہی ہمارا بہتر مستقبل ہے۔ یہ ٹوٹلی ونڈرفل چیز ہے۔ جب آپ خدا کے کلام کو ہر روز پڑھتے ہیں تو آپ ایک ہی چیز کو جانیں گے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ونڈرفل ہے، اور وہ آپ کا انتظار کرتا ہے تاکہ آپ اس کے ونڈرفل نام کو جانیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے ونڈرفل نام کو پہچانیں تو آپ کے لیے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے سب سے ونڈرفل گفٹ یہی ہوگا کہ آپ اس کی محبت کو پائیں۔ آپ اس چیز کو جانیں کہ وہ آپ سے کس قدر محبت رکھتا ہے۔ آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا آپ سے بے لوث محبت رکھتا ہے۔ اگر آپ ایک ایتھلیٹ ہیں یا آپ کوئی ورکر ہیں تو آپ کو کام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ آپ اپنے باس کو یہ ثابت کر سکیں کہ آپ بہتر ہیں۔
لیکن ایک مسیحی ہوتے ہوئے جب آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو آپ کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جو باپ اور انسانوں کے درمیان جدائی تھی، یسوع مسیح نے اس جدائی کی دیوار کو توڑ کر ہمیں ایک کر دیا ہے۔ جو کام ہمیں کرنا تھا وہ یسوع مسیح نے ہماری خاطر کر دیا ہے۔ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے اور کوئی بھی چیز ہمیں اس کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ آپ کو اس چیز پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے، آپ کو اس چیز پر سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا آپ سے محبت رکھتا ہے۔ اگر آج آپ کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے دل اور دماغ میں اس چیز کو ڈھونڈنا ہے کہ خدا نے آپ سے کس قدر محبت رکھی ہے۔ جب آپ یسوع مسیح کی محبت کو قبول کرتے ہیں تو آپ کے اندر سے تمام تر بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، آپ کے اندر سے خوف ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ سے جو محبت رکھتا ہے وہ اس پورے جہان کا بنانے والا ہے۔ اس نے آپ کو بنایا ہے، اس نے آپ کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، اس نے آپ کو تمام تر مخلوقات پر حاکمیت بخشی ہے، اور جب آپ اس کی بے لوث محبت کو سمجھیں گے تب آپ بھی اس سے محبت رکھیں گے، اور جب آپ اس سے محبت رکھیں گے تو آپ اس کے ہر ایک حکم پر عمل کریں گے تاکہ آپ اسے خوش کر سکیں، اور جب آپ اس کی محبت کو پائیں گے تو آپ کا اور خدا کا رشتہ مضبوط ہوگا، اور آپ اس کے فضل میں بڑھیں گے تاکہ آپ اپنے بدن سے اس کا جلال ظاہر کر سکیں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اسے جانیں اور اس سے محبت رکھیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آج کی کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سبھی کو برکت دے۔